میں آپ سے کہہ رہا تھا گجروں کے جو بہت بڑے لیڈر گزرے، کنوری سنگھ بینسلا صاحب، میں ان کو سلام کرتا ہوں، مگر آپ بتاؤ آج آپ 10% ہیں، انہوں نے گجروں کو ریزرویشن دلا دیا، ان کے ایک حکم پر، ان کے ایک فیصلے پر لاکھوں گجر نکل کر ٹرین کی پٹریوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، ہائی وے پر بیٹھ جاتے، اور آپ کا حال یہ ہے کہ چناؤ آتا ہے تو ہم کو پکار کر کہا جاتا ہے اے زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر پولیس ایک لٹ زمین پر مارتی ہے تو پورے کے پورے بھاگ، سناٹا ہو جاتا ہے، اور یہ کنوری سنگھ بینسلا نے گجروں کو اتنی طاقت دی کہ نکل کر آؤ اور بیٹھ گئے۔ بتاؤ کیا تم اپنے درمیان سے کسی نیتا کو مناؤ گے یا نہیں مناؤ گے؟ کیا تم کسی کو اپنا نیتا بناؤ گے یا نہیں بناؤ گے؟ بتاؤ مجھے۔ تم میں قابلیت ہے، یاد رکھو اللہ نے تم کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، تم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے سینوں میں جو دولت ہے، تم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے سینے میں جو طاقت ہے، تم کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے تم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تم صرف اللہ کی ذات پر توکل کرو اور ایک اچھا فیصلہ لو، ورنہ یاد رکھو جو استحصال، جو لوٹ، جو کمزوریاں 70 سال سے پیدا ہو گئی وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ نوجوانوں تمہارے لیے اویسی لڑ رہا ہے، میرا مستقبل نہیں ہے، میری زندگی کا چراغ کبھی بھی گل ہو سکتا ہے، ہم سب جائیں گے اس دنیا سے۔ نوجوانوں تمہارے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، بیٹیوں تمہارے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، تم کو اس میں ساتھ دینا پڑے گا، اپنے گھر والوں کو منانا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیوں نہیں راجستھان کے 10% مسلمانوں کو ریزرویشن ملتا ہے؟ کیوں نہیں دیا جاتا بتاؤ آپ؟ بلکہ قائم خانی لوگوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے، مسلم میراثیوں کو ملنا چاہیے، میر رانا کو ملنا چاہیے، بیٹی کو ملنا چاہیے، باروٹ مسلمان کو ملنا چاہیے، میوں مسلمانوں کو ملنا چاہیے، مگن نائر مسلمانوں کو ملنا چاہیے، دمانی مسلمان برادری کو ملنا چاہیے، لنگا دودھی مسلمان برادری کو ملنا چاہیے، ناگرچی برادری مسلمانوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ کیوں نہیں دیتے اشوک گہلوٹ دونوں ریزرویشن؟ آپ نے ایک پی آئی ایل ہائی کورٹ میں جواب میں سرکار نے کہا کہ راجستھان میں 52% آبادی او بی سی کی ہے، تو مجلس کانگریس کے اشوک گہلوٹ سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ 52% اگر ریزرویشن ہے اس کو بڑھاؤ، آپ بڑھاؤ اس کو، آپ اور بڑھا کر اس کو 50% کا بریچ کراس کر سکتے، آپ بریچ کرو اس کو، مگر 10% مسلم او بی سی کو دو، 10% مسلمان او بی سی کو دو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی حصہ ملے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی ڈی ایم بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی آئی پی ایس آفیسر بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں ڈاکٹر بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پولیس میں آئیں، مگر ریزرویشن کے بغیر کیسے آئیں گے؟ یہ کون سا انصاف ہے بتاؤ آپ کہ مسلمانوں کو، راجستھان کے او بی سی مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں دیا جاتا؟ آپ کو معلوم کہ راجستھان میں 38% مسلم نوجوان جس میں بچی اور بچیاں ہیں، وہ ان کے پاس نوکری نہیں ہے، تعلیم نہیں حاصل کر رہے، نہ ٹریننگ۔ 38% راجستھان کے مسلمانوں، یہ ڈیٹا ہے میرے پاس۔ اگر کوئی کانگریسی اور بھاجپائی کہے گا کہ میں نہیں مانتا تو آ جاؤ، مقام بتاؤ جے پور میں ڈیٹا لے کر آتا ہوں، تم 10 منٹ نہیں بیٹھ سکو گے میرے سامنے۔ اور ہم لوگ ایک سروے کرائے ہیں، رپورٹ آ چکی ہے راجستھان کے مسلمانوں کے بارے میں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا ہم ان قریب میں اس رپورٹ کو جاری کریں گے تاکہ بھاجپا کو اور کانگریس کو بھی معلوم ہو جائے۔ اچھا، آپ کو معلوم کہ بی جے پی اور کانگریس نے گو رکشا پر کتنے پیسے خرچہ کیے، گوشالاؤں پر اور گو رکشا پر؟ ان دونوں سرکاروں نے، ان دونوں نے 1511 کروڑ روپے خرچہ کیے۔
1511 کروڑ، اور یہاں پر ہمارے مسلمان بچوں کو اسکول نہیں ملتا ہے، اسکول نہیں ملتا ہے، اور اتنا خرچہ کرنے کے باوجود بھی جنید اور ناصر کی موت ہو جاتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کو اٹھنا ہے، اور ہم بھارت کے پردھان منتری کے بارے میں بولے بغیر اپنا بھاشن ختم نہیں کر سکتے۔ متروں کے بارے میں تو بولنا ہی پڑے گا۔ آج بھارت میں، راجستھان میں، دیش کے پردیش میں بھارت کے پردھان منتری اور ان کی پارٹی بی جے پی اور آر ایس ایس نے، اور راجستھان میں کانگریس نے، یا جس پردیش میں کانگریس کی سرکار ہے، انہوں نے مسلمانوں کا یہ حال کر کے رکھ دیا کہ کانگریس والے کہتے ہیں کہ اگر تم زندہ ہو تو ہماری وجہ سے، اور بی جے پی آر ایس ایس کہتی ہے کہ جب تم مر جاتے ہو تو تمہارے بچوں کی تدفین اگر خبر بنتی ہے تو ہماری وجہ سے، یعنی زندہ ہے تو ان کے رحم و کرم پر، اور تدفین ہو رہی ہے تو ان کے رحم و کرم پر۔ یہ مذاق بنا کر رکھ دیا آپ نے، یہ مذاق بنا کر رکھ دیا ہمارا آپ نے۔ یہی اشوک گہلوٹ ہے، پوچھئے ان سے کہ گجرات کو آئے تھے، ایک باپو نگر ویدھان سبھا میں مجلس کا ایک کینڈیڈیٹ تھا، رات کے 12 بجے اشوک گہلوٹ اس کو بلاتے، وہ بے ایمان نکلا، اس نے اپنا ایمان بیچ دیا 20-25 لاکھ پر، تو اشوک گہلوٹ نائٹ سوٹ میں اس کو کھنڈوا پلا رہے ہیں۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ اشوک گہلوٹ نے کھنڈوا پلایا، مگر اللہ نے اس کو رسوا کیا، وہ ہار گیا۔ کانگریس کا کوئی پٹیل تھا، ہار گیا، مگر اشوک گہلوٹ کیا بولے؟ نہیں، اویسی کی وجہ سے ہار گیا۔ اما یار، تم تو اس کو رات کے 12 بجے اس کو تم کھنڈوا پینائے، 20-25 لاکھ کی مٹھائی کھلائے، اس کے باوجود بھی اگر وہ مرد نہیں نکلا تو میں ذمہ دار۔ یہاں بی جے پی کہتی ہے کہ ہم کو مسلمان نہیں چاہیے، بی جے پی کہتی ہے نہیں چاہیے ہم کو مسلمان، کھل کر کہتی ہے بھاجپا۔ ہمارا یہ بھاشن کے بعد شام میں ٹی وی پر کوئی بی جے پی کا نیتا جا کر بولے گا ہمارے پاس کیا نخوی نہیں ہے، وہ فلان نہیں ہے۔ منتری کون ہے تمہارے پاس مسلمان؟ بتاؤ، کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہم بھارت کے پردھان منتری سے پوچھنا چاہتے ہیں، جنید نصیر کے اوپر پردھان منتری آپ کچھ بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ یہ جو گاؤں رکشک کے نام پر یہ لوگ جو غنڈہ گردی کر رہے ہیں، گائے کی حفاظت کر، یہ قانون ہے، مانتے ہیں، مگر یہ لوگ کون ہیں جو روڈ پر نکل کر گولیاں چلاتے ہیں؟ وارث کو مار دیا گیا، فیس بک پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے، وارث کے منہ سے خون نکل رہا ہے، پردھان منتری وارث مر جاتا ہے، وارث کی پریوار کہتے ہیں کہ وارث کو مارا ان ظالموں نے۔ قاسم ایک 12ویں کلاس کا بچہ گولی چلاتا ہے، وہ ملعون جس کا نام ایف آئی آر میں آیا۔ پردھان منتری، کیا آپ اس ملعون کو گرفتار کروائیں گے جو ہتھیار لے کر پھرتا ہے، بندوقیں لے کر پھرتا ہے، ہتھیار لے کر پھرتا ہے؟ اور یہ کون لوگ ہیں جو ہتھیار لے کر ہریانہ سے راجستھان میں گھس کر جنید اور نصیر کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں؟ یہ کون ہے یہ لوگ؟ پردھان منتری، کیا آپ کی سرکار، آپ کی پارٹی ان کو روکے گی؟ پردھان منتری، آپ کب تک یہ بولتے رہیں گے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، جبکہ آپ ہی کی پارٹی کے اسٹیٹ سے لوگ آ کر، اور یہ تمام کے تمام ظلم کرنے والے پردھان منتری، یہ ان کا تعلق سنگھ پریوار سے ہے، ان کا تعلق سنگھ پریوار سے ہے۔ اور پردھان منتری کب روکیں گے؟ اگر پردھان منتری چاہتے ہیں تو 10 منٹ میں سب ختم ہو جائے گا۔ پردھان منتری اگر چاہتے ہیں تو 10 منٹ میں ختم ہو جائے گا یہ، مگر نہیں ختم ہوگا، یاد رکھنا۔ مجھے کل جنید کے گھر میں بتا رہے تھے کہ آ کر بچیوں کو چھیڑتے ہیں نشے کی حالت میں، اور جب بچوں نے اعتراض کیا تو انہی بچوں کو لے جا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ پردھان منتری، یہ دیش ایسا نہیں چل سکتا۔ یاد رکھیے، آپ کے 8 سال، آپ 9 سال ہو چکے ہیں پردھان منتری بن کر۔
اخلاق، پیلو خان، رگبر، جنید، نصیر، یہ کتنے واقعات ہوں گے کہ ہمارے خون کی اہمیت نہیں ہے پردھان منتری؟ اگر ہمارا جرم مسلمان ہے تو کون سا جرم ہے یہ بتاؤ کہ ہمارے بچوں کو لے جا کر زندہ جلا دیا جاتا ہے، ہمارے گھر میں بچوں کو یتیم کر دیا جاتا ہے؟ پردھان منتری آپ کیا منہ نہیں کھولیں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ایک موڈی سب پر بھاری، تو موڈی جی ان گو رکشک پر اب بھاری ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہم کو بتا دو آپ۔ پارلیمنٹ میں چھاتا مار کے بولتے پردھان ایسا، مگر پردھان منتری چین کا نام نہیں لیتے، اور یہ گو رکشک نہیں ہے، یہ گائے کے نام پر ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے گائے ایک مبارک چیز ہے، ہم ان کے عقیدے کو سلام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے ریلیجیس بلیف کی، مگر پردھان منتری ان کو روکیں گے نہیں۔ کیا موڈی ان ظالموں پر بھاری پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بتا دو پردھان منتری آپ کو بولنا پڑے گا، روکنا پڑے گا ان ظالموں کو۔ ہماری بیٹیاں بیوہ ہو رہی ہیں، ہمارے بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور ہم آر ایس ایس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، ان کے بھگوت سے، جو بڑا ہر تھوڑے تھوڑے دن کو ایک الٹا سیدھا، کبھی جھوٹ کبھی سچ کا بیان دے دیتے ہیں۔ ارے کیوں بات کریں گے آر ایس ایس سے لوگ؟ جو لوگ بات کر رہے ہیں آر ایس ایس سے، آؤ جنید اور نصیر کے گھر کو دیکھو۔ تم مجھ پر تنقید کرتے ہو کہ اویسی یہ بولتا ہے، میں سچائی کو بیان کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی چند گزارشات مجھے آپ تک رکھنا تھا۔ ہم بھارت کے پردھان منتری کو پھر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ظالم لوگ ہیں۔ پردھان منتری، اگر آپ گاندھی سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ گاندھی سے سچی محبت کرتے ہیں، تو جنہوں نے جنید اور نصیر کو مارا پردھان منتری، وہ ناتھورام گوڈسے کی ناجائز حرامی اولاد ہے۔ پردھان منتری، اگر آپ گاندھی سے محبت کرتے ہیں تو ناتھورام گوڈسے کی اولاد کو روکو، ان کو جیل میں ڈالو۔ پردھان منتری، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ناتھورام گوڈسے کی اولاد ہیں۔ جنید اور نصیر کو مارنے والے ناتھورام گوڈسے کی حرامی اولاد ہے۔ اخلاق اور پیلو خان کو مارنے والے ناتھورام گوڈسے کی اولاد ہیں۔ یہ گاندھی سے نفرت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں پردھان منتری، آپ مسلمانوں کے بھی پردھان منتری ہے یا نہیں؟ بتا دو آپ۔ اگر آپ مسلمانوں کے پردھان منتری ہیں تو ہم کو انسان کی طرح دیکھو۔ ہم کبھی ووٹ نہیں دیے بی جے پی کو، نہ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم کبھی آر ایس ایس کو نہیں مانیں گے، نہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ڈر کر آپ کے سامنے نہیں جھکنے والے ہیں، ہم لڑ کر اپنا حق لیں گے انشاءاللہ تعالی آپ سے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بہت سے لوگ آج کے بعد بڑی تکلیف میں آئیں گے۔ ہم تو پائلٹ صاحب سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں، پائلٹ صاحب، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا خواب پورا نہیں ہوگا۔ آپ کا خواب تو پورا نہیں ہوگا پائلٹ صاحب، آپ ایسے ہی پھرتے رہیں گے۔ مگر پائلٹ صاحب، اب کے بار چناؤ آپ گجر ودھان سبھا سے لڑیے۔ جیسا کہ ہم کو بتایا گیا، دوسا ہے، مادھو پور ہے، کرولی ہے، یہاں سے مجلس لڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ کیا آپ ساتھ دیں گے مجلس کا؟ آواز میں دم نہیں ہے یار، ایسی آواز نکالو کہ اشوک گہلوٹ اور سچن پائلٹ اور دلی میں موڈی تک پہنچ جائے کہ راجستھان میں اب ایک نیا سیاسی انقلاب لکھا جائے گا۔ کیا آپ ساتھ دیں گے مجلس کا؟ کیا آپ مجلس کا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ مجلس کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ راجستھان میں سیاسی انقلاب برپا کریں گے؟ انشاءاللہ تعالی
مگر جب پولنگ بوتھ کو جائیں گے تو کوئی پکار کر بولے گا اے بھڑکاؤ بھاشن کو یاد مت رکھ. بہت بولیں گے، ہمارے خلاف بولتے ہیں، بہت بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں. ہم تو قانون الزام لگانے والوں سے بھی ایک ہی بات کہتے ہیں کہ میں نے تم کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے الزام کا، کیونکہ اللہ فیصلہ کرے گا ہر چیز کا. اللہ میرے دل میں کیا ہے، آپ کے دل میں کیا ہے جانتا ہے. بہرحال عزیز دوستو، آپ کا بہت شکریہ. مجلس کے سنگٹھن کو مضبوط کریے، مجلس کے ممبرشپ بنائیے اور اپنے مستقبل کے فیصلے کریے. نیتا بنیے، لیڈر بنیے، قائد بنیے. آپ میں اللہ نے بے شمار نعمتیں آپ میں ہیں.